بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات مائک بند کر لیجئے گا اپنے تو اچھا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مدینہ عربک ریڈر کا پہلا سبق ہے جس میں سے ہم پوائنٹس ٹو ریممبر میں دو چیزیں سیکھ چکے تھے، ایک تو انا کا استعمال، اور اسی کے ذیل میں ہم نے جانا تھا کہ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں اور جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات جانی ہم نے کہ انا جو داخل ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ پر ہی داخل ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کہتے ہیں جو جملہ اسم سے شروع ہو، ہے نا، اور جملہ فعلیہ کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہو۔ تو انا داخل ہوتا ہے جملہ فعلیہ کے اوپر ہی۔ ٹھیک ہے، اچھا، جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ خبر کہلاتا ہے، لیکن جب اس پر انا یا انا کی بہنیں انا و اخواتھا جب اس پر آ جاتی ہیں، یعنی جملہ اسمیہ پر، تو پہلے اس حصے کو انا کا اسم یا انا کے علاوہ اس کی بہنیں جو بھی آئیں، جیسے لعل ہے، لعل کا اسم بولیں گے یا انا کا اسم بولیں گے، انا آئے گا تو، اور خبر کو انا کی خبر بولا جاتا ہے۔ یہ بات ہم نے جان لی۔ ایک بات یہ بھی جانی کہ انا کا اسم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی حالت نصب میں آتا ہے، اور انا کی خبر یہ مرفوع ہوتی ہے، یعنی حالت رفع میں آتی ہے۔ تو یہ باتیں ہم نے جان لی تھی، اور اسی طرح لعل کا بھی یہی عمل ہوتا ہے، بس انا کا مطلب ہوتا ہے تاکید کے لیے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم یقیناً، بے شک، اور واقعی، اس طرح سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، بلا شبہ۔ اور لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید، امید ہے کہ، اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم تیسری بات جاننے والے ہیں اسی لیسن کی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذو۔ اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے والا، ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت قرآن میں کئی جگہ پر آئی ہے، ذو الجلال والاکرام، جلال والا، اکرام والا، ہے نا۔ ہم لوگ دعا میں بھی بولتے ہیں یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال والے، اکرام والے، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کو بولتے ہیں ہم یا ذا القوۃ المتین، اے مضبوط قوت والے، ہے نا۔ تو یہاں پر ذو کا مطلب کیا ہے؟ ذو کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے جی؟ والا، یعنی کوئی چیز ملکیت میں آ جائے، ہیونگ اور پوسیسنگ کے مطلب میں آتا ہے۔ ذو مالن کا مطلب مال والا، پوسیسنگ ویلتھ، ویلدی، مالدار آدمی کو بولیں گے ذو مالن، مال والا۔ ذو خلقن، پوسیسنگ مینرز، یعنی ویل مینرڈ، اچھے اخلاق والے کو بولیں گے ذو خلقن۔ ذو علم، یعنی علم والا، لرن، تعلیم یافتہ، ذو علم۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ ذو آتا ہے مضاف بن کر، کیا بن کر آتا ہے؟ مضاف، اور اس کے ساتھ جو اسم آتا ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے، اور مضاف الیہ بھی اس طرح بنتا ہے کہ اس کے اوپر عام طور سے الف لام آتا نہیں ہے، آ بھی جاتا ہے، دونوں طرح سے آ جاتا ہے۔ اگر الف لام نہیں آتا تو تنوین آ جاتا ہے، اور اگر الف لام آتا ہے تو تنوین نہیں آتا، صرف کسرہ آتا ہے بغیر تنوین کے۔ ٹھیک ہے، اور آگے یہ بات بتائی ہے کہ ذو کا جو فیمینن ہوتا ہے، ذو تو مذکر کے لیے آتا ہے، اور اس کا مؤنث آتا ہے ذاتو، والحب، وہ کیا ہے؟ ذات الاکمام، ہے نا جی، شگوفے والے، قرآن میں ہے ذات الاکمام، والحب ذو العصف والریحان، سورہ الرحمن میں ہی ہے۔ خیر، آسمان کے تعلق سے آیا ہے والسماء ذات البروج، ہے نا، آسمان کی قسم جو کہ بروج والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، وہ بات جانتا ہے جو دل والی ہے، سینے والی بات، ذات الصدور مطلب سینے والی۔ تو ذاتو یہ مؤنث
اور ذو یہ مذکر کے لیے آتا ہے۔ جیسے یہاں پر مثال دی ہے، اگر بولیں گے بلال ذو علم تو مطلب ہوگا بلال علم والا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأُخْتُهُ ذَاتُ خُلُقٍ اور اس کی بہن با اخلاق ہے، اخلاق والی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دا پلورل آف زو از زبو۔ اب ایک بات اور ارشاد فرمائی، یعنی بتائی صاحب کتاب نے کہ دا پلورل آف زو از زبو، زو جو مذکر کے لیے آتا ہے اس کی جمع آتی ہے زبو، ٹھیک ہے، زبو، اینڈ دیٹ آف ذاتو از زواتو، اور ذاتو جو مؤنث کے لیے آتا ہے اس کی جمع آتی ہے زواتو۔ یہ بات اور بتائی، جیسے ھذا الطالب ذو خلق، یہ طالب علم با اخلاق ہے، اخلاق والا ہے۔ اگر اس کی جمع لائیں ہؤلاء الطلاب ذو خلق، ذو دو واو آ جائیں گے اس میں کہ یہ سب طالب علم با اخلاق ہیں۔ هذه الطالبۃ ذات خلق، یہ طالبہ، یہ چھاترہ کیا ہے؟ اخلاق والی ہے۔ اور جب مؤنث کو جب ہم جمع لائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہؤلاء الطالبات ذوات خلق، یہ سب طالبات اخلاق والیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، چوتھی بات آج ہم جو اس سبق میں جانیں گے وہ ہے ام۔ ام کا مطلب ہوتا ہے یا، جیسے انگلش میں بولتے ہیں نا اور، یا اٹ مینس اور، بٹ اونلی ان این انٹروگیٹو سینٹینس، ہاں لیکن ہمیشہ یہ استفہامی سینٹینس میں آتا ہے۔ استفہامی مطلب سوالیہ جملہ، ام ہمیشہ سوالیہ جملے میں آتا ہے۔ جیسے اگر پوچھنا ہو آر یو اے ڈاکٹر اور این انجینئر، آپ ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں، تو عربی میں اس طرح بولیں گے اطبیب انت ام مہندس، کیا آپ طبیب ہیں یا انجینئر۔ از ہی فرام فرانس اور جرمنی، وہ فرانس سے ہے یا جرمنی سے، کیا وہ فرانس سے ہے یا جرمنی سے۔ ڈیڈ یو سی بلال اور حامد، ابلالا رأیت ام حامدا، آپ نے بلال کو دیکھا یا حامد کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک بات جو بتائی ہے وہ بات یہ بتائی ہے کہ جو حمزہ استفہامیہ ہوتا ہے، حمزہ استفہامیہ تو سب سے پہلے آپ نے پڑھ چکے ہیں، جو حل کے مطلب معنی میں آتا ہے، کیا یہ بتا رہے ہیں کہ جو حمزہ ہوتا ہے یہ دو چیزوں کے شروع میں آتا ہے۔ اگر دو چیزوں کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں تو دونوں کے شروع میں حمزہ آئے گا۔ جیسے یہاں پر بولا ہے آپ ڈاکٹر ہیں یا انجینئر، تو عربی کے اندر حمزہ پہلے لائیں گے، اطبیب انت ام مہندس، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں پر بتا انت مدرس ام طالب، کیا آپ ٹیچر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں۔ اذهبت الى مکہ ام جدہ، آپ مکہ گئے یا جدہ گئے۔ دا کریکٹ کنسٹرکشن از، ایک بار رکیے، انہوں نے کچھ بتایا ہے، کیا بتایا ہے اس میں، انت مدرس ام طالب، ہاں ایک بات بتائیے انہوں نے، یہ غلطی ہو گئی یہاں پر، یہ سینٹینسز جو ہے جیسے انتا وغیرہ جو آئے گا، انتا یہ اس کے بعد میں ہی آئے گا، مدرس کے بعد میں۔ جیسے ضمیر آتی ہے کہ کیا وہ حامد ہے یا راشد، تو اس میں ایسے نہیں بولیں گے اہو حامد ام راشد، بلکہ بولیں گے احامد ہوا او راشد، یعنی ضمیر ہمیشہ بعد میں لائیں گی، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے یہاں پر دیکھیے مثال دے رکھی ہے انت مدرس ام طالب، کیا آپ مدرس ہیں، ٹیچر ہیں یا طالب علم ہے، تو یہ سینٹینس غلط ہے، انت ان کو لانا چاہیے تھا مدرس کے بعد میں، اس لیے انہوں نے
صحیح طریقہ بتایا ہے امدرس انت ام طالب، کیا آپ ٹیچر ہیں یا طالب علم ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اذهبت الى مکہ ام جدہ، کیا آپ مکہ گئے یا جدہ. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ الا مکہ پہلے لائیں گے اور ذہبت بعد میں لائیں گے. ٹھیک ہے. اذهبت الى مکہ ام جدہ یہ غلط ہے، پہلے الا مکہ ذهبت ام الى جدہ. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہیلو جی پریکٹس سے زیادہ کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں کچھ سینٹنس آئیں گے. ہاں، بس یہاں پہ اتنی باریک سی بات ہے. جی جی ٹھیک ہے. یہ حمزہ شروع میں آئے گا، لیکن جو بات ہے نا، دو بات وہ ان کے بیچ میں ام آئے گا. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر بتائی گئی ہے انت طالب، امدرس انت او طالب. ان پہ ایک بار غور کر لیجئے گا. ٹھیک ہے نا. اور ان نان انٹروگیٹو سینٹینس او از یوز فار اور. ہاں، اگر کوئی سوالیہ جملہ نہیں ہے، ام تو آتا ہے جب سوالیہ جملہ ہو، لیکن اگر کوئی سوالیہ جملہ نہیں ہے، جیسے ہم کسی سے کہہ رہے ہیں، سوال نہیں کر رہے، اس کو بول رہے ہیں کہ یہ لے لو یا یہ لے لو، تو اس کے لیے ام نہیں آئے گا، اس کے لیے آئے گا او. کیا آئے گا؟ او. ان a non interrogative sentence او is used for اور. جیسے take this or that، خذ هذا او ذاک. ٹھیک ہے. I saw 3 اور 4، میں نے 3 یا 4 دیکھے. بلال اور حامد went out، خرج بلال او حامد، بلال باہر گیا یا حامد. ٹھیک ہے جی. پانچویں بات جو اس لیسن میں ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے میتن اور الفن. میتن کا مطلب ہوتا ہے 100، 100. الفن کا مطلب ہوتا ہے 1000، یعنی 1000. Not that in میتن the alif is not pronounced، میتن کے اندر الف پڑھا نہیں جاتا، صرف لکھا جاتا ہے. It is pronounced میتن، یہ اس طرح پڑھا جاتا ہے. In certain Arab countries it is also written like this without the alif، کچھ عرب کنٹریز میں لکھا بھی اسی طرح جاتا ہے بغیر الف کے، لیکن اکثر ایسے لکھا جاتا ہے، الف ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، حمزہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. میاتن. After these two numbers the معدود is singular مجرور. اب ایک قاعدہ یاد رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ میاتن کا جو معدود ہوتا ہے، اچھا عدد معدود بتایا تھا نا میں نے، عدد کسے کہتے ہیں اور معدود کسے کہتے ہیں، ایک بار بتائیے آپ میں سے کوئی. گنتی کو تو عدد بولتے ہیں، جس کو گنا جاتا ہے وہ معدود ہوتا ہے. ویری گڈ. گنتی کو عدد بولتے ہیں اور جس کو گنا جاتا ہے اس کو معدود کہتے ہیں. تو یہاں پر ایک قاعدہ یہ بتا رہے ہیں کہ میاتن اور الف، میاتن اور الفن کا جو معدود ہوتا ہے وہ ہمیشہ واحد مجرور آتا ہے. کیا آتا ہے؟ سنگولر مجرور. دیکھیے لکھا ہے واحد مجرور. جیسے میاتو کتابن بولیں گے 100 کتابیں ہیں، تو یہ نہیں بولیں گے میاتو کتبن، نہیں، جمع نہیں لائیں گے، واحد لائیں گے میاتو کتابن. الف ریال، 1000 ریال کو بولیں گے الف ریال، ریالات نہیں لائیں گے یہاں پر. آئی بات سمجھ میں؟ ھذا التلفاظ بالف ریال، یہ ٹیلی ویژن 1000 کا ہے، 1000 کا ہے. Here alfi is majroor because the preposition be. ہاں، اب یہاں بتا رہے ہیں کہ الفی کے نیچے زیر کیوں آیا ہے، کیونکہ الفی سے پہلے حرف جر آ گیا ہے با، اس وجہ سے الفی ہوا ہے، ورنہ الف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائیو؟ جی جی. میتن اینڈ الفن ہیو دا سیم فرام دا فیمنن معدود آلسو. ہاں، اب آپ نے جیسے 3 سے 10 تک کا جو قاعدہ پڑھا تھا عدد معدود کا، اس میں یہ پڑھا تھا کہ معدود اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث، اور معدود اگر مؤنث ہے تو عدد مذکر. لیکن الفن اور میتن یہ
فرق نہیں کرتے ہیں، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، دونوں کے اندر الفن ہی آئے گا اور میتن ہی آئے گا، جیسے الف مسلمتن اور میت طالبتن. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی مؤنث کی مثال. مذکر کی انہوں نے نہیں دے رکھی کیا؟ خیر، بات وہی ہے جو آپ کو بتائی. چھٹی بات یہ ہے، غالن، آپ دیکھ رہے ہیں غالن لکھا ہوا ہے یہاں پر، اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسپینسو، یعنی مہنگا. غالی اصل میں یہ ہوتا ہے غالی یا کے ساتھ میں، لیکن جب یا کو ہٹاتے ہیں تو یا کی جگہ پر لام کے نیچے دو زیر لے آتے ہیں، یعنی تنوین لے آتے ہیں. اس کا مطلب ہو جاتا ہے غالن، ہے نا؟ آئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہیلو؟ جی ہاں، جی جی. ہاں، اصل میں یہ ہوتا ہے اس طرح، یہ غالن اصل میں اس طرح ہے غالیون، حقیقت میں تو ہے یہ، لیکن اس میں کرتے کیا ہیں؟ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے the letter یا along with its dhamma have been omitted and the noon of tanween has been transferred to the preceding letter غالیون to غالن. یعنی اس میں کیا کرتے ہیں، اصل تو کیا ہے یہ غالیون ہے نا جی، اس میں کیا کرا جاتا ہے، یا کو ہٹا کر اس سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے، یا کہیے جو حرف ہوتا ہے اس کو کیا دے دیا جاتا ہے، تنوین دے دی جاتی ہے، کسرے کی تنوین. تو جو تنوین ہوتی ہے وہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کے بعد میں کیا ہے، یا حذف ہے، یعنی یا کو ہٹایا گیا ہے. اور کئی ساری مثالیں آپ کو ملیں گی اس میں، جیسے محامی، وکیل کو بولتے ہیں محامیون ہوتا ہے اصل میں یہ، تو اس کو کر دیا جاتا ہے محامن، یا کو ہٹا کے میم کو تنوین دے دیتے ہیں. اگر بولنا ہے کہ میں وکیل ہوں تو بولا جائے گا انا محامن، آئی ایم اے لائر. اچھا، محامن کے نیچے یہ جو کسرے رہتے ہیں، یعنی تنوین جو رہتی ہے، یہ اس وجہ سے نہیں رہتی کہ انا مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، بلکہ یہ ہوتا حالت رفع میں ہی ہے، لیکن لکھا ایسے ہی جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی میری؟ ہیلو؟ جی جی آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی. اصل میں بات یہ ہے، یہ اصل میں ہے انا محامیون. کیا ہے؟ انا انا، محامیون. ہاں محامیون. ہاں، اس میں یا کو گرا کر ایک زیر اور دے دیا جاتا ہے میم کو، تو ہو جاتا ہے انا محامن. ٹھیک ہے؟ جی. اسی طرح قاضی جو ہے، قاضی اصل میں قاضیون رہتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہی چیز سیم کری جاتی ہے، یا کو ہٹا کر اس سے پہلے والے کو تنوین دے دی جاتی ہے کسرے کی صورت میں. تو قاضیون کیا بن جاتا ہے، قاضن. ابھی قاضن، میرے ابا قاضی ہیں، جج ہیں. مائی فادر از اے جج. ٹھیک ہے؟ اسی طرح وادیون سے وادن، ہاذا وادن، اصل میں کیا ہے، ہاذا وادیون. آگے انہوں نے یہ کہا ہے صاحب کتاب نے، یو ول لیٹر لرن مور اباؤٹ دس کلاس آف ناؤنس. آپ بعد میں بھی اس کے بارے میں اور اچھے سے پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی اگر آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا ہے تو بھی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر اور آگے اچھے سے بحث آ جائے گی. تو یہی سب باتیں ہیں آج کے سبق میں. تو آپ کی جو تمارین ہے اس میں یہ سب رہ گیا ہوگا. کچھ تمارین تو کر لی تھی آپ نے، لیکن کچھ میں رہ گیا ہوگا. کتنی تمارین کی ہیں آپ نے؟ ہے جی 6 تک کر لی تھی. 7 بھی کر لی تھی میرے خیال میں. 6 کری بس، میں نے تو 6 ہی کری. یہ کس نے کی تھی؟ طبیب انت مدرس. اچھا یہ نہیں کی تھی نا؟ نہیں. ہاں جی ام والا نہیں کیا تھا. چلیے تو یہ یہاں سے کر کے لائیے گا ساری تمارین ہے نا، انشاءاللہ سمجھ میں تو آ گئی ہوں گی چیزیں. ٹھیک ہے جی جی. انشاءاللہ، اور تھوڑی اور پریکٹس ہو جائے گی.
اور کچھ بات ہے؟ تمارین جتنی ہو سکے نا پوری کر کے لائیے، چھوڑیے مت ایک بھی. مشق سے ہی انسان سیکھتا ہے نا جی؟ ہاں جی جی صادق بھائی فرمائیں. آج آپ کی آواز نہیں آ رہی، آج آپ کی آواز نہیں ثاقب آ رہی. صاحب تھوڑے ابھی سست